محمد اکرم حیدر جھنگ سے، عمرے میں جو شخص طواف کرتا ہے اس کا ثواب کسی کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، اور عمرہ کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں یا صرف حج کرنے والے کو ہی حاجی کہہ سکتے ہیں؟ عمرہ کرنے والے نے جب حج کیا ہی نہیں تو حاجی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ان میرڈ کو میرڈ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرڈ کو ان میرڈ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آدمی کو عورت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عورت کو آدمی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی جس نے حج نہیں کیا تو اس کو حاجی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی محمد اکرم صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ باقی کسی کو ثواب اصال ثواب کرنا جائز ہے، لیکن ہمیں اسلاف سے یہ ملتا نہیں ہے کہ عمرہ کیا اور پھر یہ کہا ہو کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے فلاں کو پہنچے۔ حضرات فقہاء نے اس کو اجتہاد کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، دیگر یعنی احادیث سے، کہ وہ اپنا ثواب کسی دوسرے کو بھی پہنچا سکتا ہے، یعنی مرنے کے بعد۔ تو اسی سے استدلال کیا جب مرنے کے بعد پہنچا سکتا ہے تو زندگی میں پہنچانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن کہیں ہمیں ملتا نہیں ہے کہ اس طرح سے عمرے کر کے صحابہ کرام نے ایسا پہنچایا ہو، تو بس دعا کر لیا کریں۔ میرا خیال یہ ہے عمرہ کریں اور جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے درجات کو بلند کرے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے ویسے عمرہ کر کے دعائیں کر لیا کریں۔ باقی ثواب پہنچانا چاہیں تو اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے یا غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ پہنچا دے گا، لیکن میرا اپنا معمول یہ ہے کہ جو اسلاف کا طریقہ ہے میں اسی کو فوکس کرتا ہوں۔ بس عمرہ کیا، جیسے اپنے لیے انسان عمرہ کرتا ہے، عمرہ کر کے پھر جو آپ چاہتے ہیں کہ اس عمرے کا جس کو فائدہ ہو اس کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ عمرے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو سب کے لیے دعائیں کریں کہ ان کی اللہ حاجات کو پورا کرے، ان کی خطاؤں کو معاف کرے، ان سے کو دنیا اور آخرت میں ترقیاں دے۔ اس طرح کی دعائیں کر لینی چاہیے، جو میرا اپنا معمول یہی ہے۔